بنگلہ دیش جنوبی ایشیا کا ایک ملک ہے۔ میانمار کے ساتھ مختصر سی سرحد کے علاوہ یہ تین اطراف سے بھارت سے ملا ہوا ہے۔ 14 اگست 1947 سے لے کر 1971 تک یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ رہا ہے۔ اب جنوب میں اس کی سرحدیں خلیج بنگال سے ملتی ہیں۔ بھارت کی ریاست کو ملا کر بنگالی اسے اپنا نسلی وطن کہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی موجودہ سرحدیں 1947 میں تقسیم ہند کے موقع پر وجود میں آئیں، جب یہ پاکستان کے مشرقی حصے کے طور پر برطانیہ سے آزاد ہوا۔ پاکستان کے دونوں مشرقی و مغربی حصوں کے درمیان میں 1600 کلومیٹر کا فاصلہ حائل تھا۔ مشترکہ مذہب ہونے کے باوجود پاکستان کے دونوں بازوؤں میں نسلی و لسانی خلیج بڑھتی گئی، جسے مغربی پاکستان کی عاقبت نااندیش حکومت نے مزید وسیع کر دیا، جو بالآخر 1971 میں ایک خونی جنگ کے بعد شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں بنگلہ دیش کے قیام کا سبب بنی۔ اس جنگ میں بنگلہ دیش کو بھارت کی مکمل مدد حاصل رہی اور بھارت کی سازش کے ذریعے بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ شیخ مجیب الرحمان کو بھارت نے ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا۔ آج موجودہ بنگلہ دیش میں بھارت زبردستی اپنا حکم منواتا ہے اور بنگلہ دیش کی کٹ پتلی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد انڈیا کی ایجنٹ بنی ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش کے لوگوں کے دلوں میں آج بھی پاکستان سے محبت بستی ہے۔ ایک لحاظ سے پاکستان کو توڑنے میں بھارتی حکمرانوں اور شیخ مجیب الرحمان سے زیادہ پاکستانی حکمرانوں اور فوج کی غلط جنگی حکمت عملی کا ہاتھ تھا۔ 1970 کے انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں عوامی لیگ کو اکثریت ملی، لیکن مغربی پاکستان سے پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار کی لالچ اور بنگالیوں کو غدار اور خود سے کم تر سمجھنے کی وجہ سے عام انتخابات میں عوامی لیگ کی کامیابی کو تسلیم نہیں کیا اور فوج نے بھی بھٹو کی حمایت جاری رکھی۔ یوں شیخ مجیب الرحمان کو وزیر اعظم پاکستان بننے کا حق نہیں دیا گیا، حالانکہ وہ اقتدار کے حقدار تھے۔ لیکن پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کا پہلا منتخب وزیر اعظم تسلیم کیا گیا، جو کہ سراسر جھوٹ ہے، اس لیے کہ اگر 70 کے انتخابات کے نتائج کو تسلیم کر لیا جاتا تو ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو نہیں بلکہ شیخ مجیب الرحمان پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ہوتے۔ بہرحال شیخ مجیب الرحمان کی اقتدار سے ناجائز محرومی نے ان کے ذہن میں پاکستان سے آزادی اور بنگلہ دیش بنانے کے عزم کو مزید پختہ کر دیا اور انہوں نے ہر حالت میں پاکستان توڑنے کی ٹھان لی۔ دوسری طرف بھارت بھی، جس کو نظریہ پاکستان سے شدید تکلیف تھی، اس قسم کے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ لہذا بھارتی حکمرانوں نے شیخ مجیب الرحمان کی ہر طرح سے حمایت کی۔ انجام کار مشرقی پاکستان میں موجود فوج پر بھارت کے حمایت اور تربیت یافتہ مکتی باہنی گوریلوں نے حملے شروع کر دیے۔ ان گوریلوں کو تربیت دینے کی ذمہ داری بھارتی فوج کے میجر جنرل شاہ بیگ سنگھ کی تھی، جو کہ بعد میں سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پر ہونے والے بھارتی فوج کے آپریشن بلیو سٹار کے نتیجے میں مارے گئے۔ شروع میں ہونے والی جھڑپیں بعد میں ایک بھرپور جنگ میں بدل گئیں۔ اس جنگ میں افواج پاکستان نے کم تعداد اور وسائل کے باوجود دشمن کا نہایت جرأت اور دلیری سے مقابلہ کیا۔ پاکستانی فوج کے افسران اور سپاہیوں کی بہادری اس قدر زبردست تھی کہ اس سے قرون اول کے مسلمانوں کی میدان جنگ میں بہادری کی مثالیں تازہ ہو گئیں۔ لیکن پھر بھی کم تعداد اور وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے فوج کے کمانڈر جنرل نیازی کو ڈھاکہ کے پریڈ گراؤنڈ میں بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ لاکھوں بھارتی فوجیوں اور مکتی باہنی کے کارندوں کے سامنے بھلا ایک ڈویژن فوج محدود ہتھیاروں کے ساتھ کب تک ٹکتی؟ لہذا شکست مقدر بنی اور پاکستان ٹوٹ گیا، جس پر بعد میں مغربی پاکستان کے سیاستدانوں نے اسلام آباد سے نیو یارک تک خوب ٹسوے بہائے اور پاکستان توڑنے کی ذمہ داری سے خود کو علیحدہ کرنے کی خوب اداکاری کی۔ بنگلہ دیش بنے 50 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا، لیکن ابھی تک پاکستانی عوام کو اس سوال کا جواب ہی نہیں مل پایا کہ پاکستان کو سیاستدانوں نے توڑا یا فوج نے یا دونوں نے مل کر۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو پاکستان توڑنے کا ذمہ قرار دیتے ہیں۔ فوج سیاستدانوں کو اور سیاستدان ڈھکے چھپے الفاظ میں فوج کو۔ بنگلہ دیش اپنے قیام سے مستقل سیاسی افراتفری کا شکار ہے
اور اب تک 13 مختلف حکومتیں برسر اقتدار آ چکی ہیں اور کم از کم 4 ماشاء اللہ لگ چکے ہیں۔ بنگلہ دیش آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے اور تقریباً 1,44,000 مربع کلومیٹر کے ساتھ یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 94واں ملک ہے۔ دنیا کا گنجان آباد ترین آبادی کے حامل ممالک میں سے ایک ہے، بلکہ اگر چھوٹے موٹے جزائر شہری حکومتوں کو فہرست سے نکال دیا جائے تو یہ دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد ملک بن جاتا ہے، جس کے ہر مربع کلومیٹر پر 998 افراد بستے ہیں۔ یہ تیسرا سب سے بڑا مسلم اکثریتی ملک ہے، لیکن اس کی آبادی ہندوستان میں مقیم اقلیتی مسلمانوں سے کچھ کم ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ دریائے گنگا و برہم پتر کے زرخیز دہانوں پر واقع ہے۔ مون سون کی سالانہ بارشوں کے باعث یہاں سیلاب اور طوفان معمول ہیں۔ بنگلہ دیش جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC کا رکن ہے۔ اسلام بنگلہ دیش کا ریاستی مذہب ہے۔ بنگلہ دیشی آئین مذہب کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے اور قطع نظر مذہب کے تمام بنگلہ دیشی شہریوں کو مساوی بنیادی حقوق دیتا ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق مسلمان ٹوٹل آبادی کا 90%، جبکہ ہندو 8% اور 1% دیگر مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ 2003 کے ایک جائزے سے تصدیق کی گئی کہ شہری خود کی شناخت مذہب سے کرتے ہیں۔ بنگالی بنگلہ دیش میں بولی جانے والی اہم زبان ہے اور اسے سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہے۔ 1971 تک بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا اور اس کی پہچان مشرقی پاکستان کے طور پر تھی۔ اردو کو یہاں کی مقامی بنگالی زبان کی طرح سرکاری حمایت حاصل تھی۔ تاہم 1971 کے بعد کے واقعات، جن کے بعد جب یہ ملک وجود میں آیا، اردو زبان کو یہاں کی پہچان سے متصادم سمجھا گیا اور یہاں کی بہاری آبادی جو اردوگو ہے غیر شہری سمجھا گیا۔ موجودہ دور میں اردو بولنے والی آبادی کی تعداد 4 لاکھ بتائی گئی ہے۔